کہ ایک حجرہ ہو، تن آسانی ہو اور ایک کتاب. ایک حجرہ ہو، تن آسانی ہو اور ایک کتاب. میرے مولا میرے جینے کا بہانہ ہو جائے، میرے مولا میرے جینے کا بہانہ ہو جائے. آئیے سامعین، اب صدر عالی قدر کو سنا جائے. میں اس سے پہلے کہ انہیں زحمت کلام دوں، ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا. اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں ہے خواب دیکھنے کے لیے. عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے. میں آواز دوں گا محترم المقام جناب رفیع انصاری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترم سامعین، صاحب اعزاز اشرف صاحب، مجھے مسرت ہے کہ میں الحمد ایجوکیشنل سوسائٹی کے مشاعروں کا ایک حصہ رہا ہوں اور الحمد سوسائٹی کی تمام تر سرگرمیوں پر میں صرف ایک بات کہتا ہوں، الحمدللہ. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی مسرت ہو رہی ہے کہ میرا تعلق یشونت راؤ اوپن یونیورسٹی سے بھی رہا ہے. تدریس کا فریضہ میں نے انجام دیا ہے. ایک بات یاد آ رہی ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی جاری تھی اور اپنے عروج پر تھی. مہاتما گاندھی سالار کارواں بنے ہوئے تھے. دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا کہ ہندوستان کو اگر گاندھی جی جیسے دو فقیر مل جائیں تو اس کا بیڑا پار ہو جائے. اشرف صاحب سے مل کر مجھے یہ احساس ہوا، ان سے گفتگو کر کے، کہ یشونت راؤ اوپن یونیورسٹی کو ان کے جیسا ایک درویش مل جائے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے. اور ایک دوسرا درویش بھی ہمارے ساتھ ہے جن کے نامی اس میں گرامی سے ہر کوئی واقف ہے، جناب عبدالعزیز انصاری صاحب. شعر میں کم کہتا ہوں. چند روز احمد فراز کا ایک شعر نے بہت متاثر کیا. پہلے وہ شعر سن لیں، اس کے بعد چند مصرے میں نے پہنچائے ہیں اس پر. فراز صاحب کا شعر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہے فراز، اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہے فراز، اپنے ہی عہد میں ایک شخص فسانہ ہو جائے. ایک طالب علم کے چند شعر دیکھیں آپ. مطلب عرض کیا ہے، منزل دہر میں یوں اپنا ٹھکانہ ہو جائے، منزل دہر میں یوں اپنا ٹھکانہ ہو جائے، چند لمحوں کی مسافت بھی زمانہ ہو جائے، چند لمحوں کی مسافت بھی زمانہ ہو جائے. یہ بہت ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑے، یہ بہت ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑے اور پھر آدمی چپکے سے روانہ ہو جائے، اور پھر آدمی چپکے سے روانہ ہو جائے. یہ بہت ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑے اور پھر آدمی چپکے سے روانہ ہو جائے. اور سارے نظارے سمٹ آئے ہیں اب مٹھی میں، سارے نظارے سمٹ آئے ہیں اب مٹھی میں، بے خبر ایک نظر میں ہی دیوانہ ہو جائے، بے خبر ایک نظر میں ہی دیوانہ ہو جائے. امیر حمزہ ثاقب یہاں موجود نہیں ہے، ان کو ایک شعر نظر کرنا تھا، سوچ کے آیا تھا. اب یہی شعر میں اشرف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک حجرہ ہو، تن آسانی ہو اور ایک کتاب.
ایک حجرہ ہو، تن آسانی ہو، اور ایک کتاب میرے مولا میرے جینے کا بہانہ ہو جائے، میرے مولا میرے جینے کا بہانہ ہو جائے۔ مکتب پیش خدمت ہے۔ روز کی اچھی نہیں لگتی ہے تکرار رفیع، روز کی اچھی نہیں لگتی ہے تکرار رفیع، کیا ہی اچھا ہو کبھی کوئی ترانہ ہو جائے، کیا ہی اچھا ہو کبھی کوئی ترانہ ہو جائے۔ چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صدارتی حق کا استعمال کرتے ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی شعری و ادبی خدمات سے ہم سب واقف ہیں۔ انہیں میں نے خراج عقیدت کے طور پر ایک طالب علم کے چند شعر دیکھیں کہ جہان تازہ میں اردو کا بول بالا کیا، جہان تازہ میں اردو کا بول بالا کیا، جہاں نہیں تھا اجالا وہاں اجالا کیا، جہان تازہ میں اردو کا بول بالا کیا، جہاں نہیں تھا اجالا وہاں اجالا کیا۔ کتاب خواں بھی تھا وہ صاحب کتاب بھی تھا، کتاب خواں بھی تھا وہ صاحب کتاب بھی تھا، ہر ایک مقام کو امید سے بھی اعلیٰ کیا، ہر ایک مقام کو امید سے بھی اعلیٰ کیا۔ ادب نما ہے وہ شب خون کے حوالے سے، ان کا پرچہ ہے رسالہ۔ ادب نما ہے وہ شب خون کے حوالے سے، شعور و فکر کو تدبیر سے ہمالہ کیا، شعور و فکر کو تدبیر سے ہمالہ کیا۔ اور جناب میر کی دھن ہو کہ فکر غالب ہو، جناب میر کی دھن ہو کہ فکر غالب ہو، یہ واقعہ ہے بہت آن بان والا کیا، یہ واقعہ ہے بہت آن بان والا کیا۔ وہ شخص نابغے روزگار تھا یارو، وہ شخص نابغے روزگار تھا یارو، جہاں جہاں تھا ضروری وہاں ازالہ کیا، جہاں جہاں تھا ضروری وہاں ازالہ کیا۔ اور جو سنگلاخ زمینیں تھیں فیض سے اپنے، جو سنگلاخ زمینیں تھیں فیض سے اپنے، خوش آمدید انہیں سرزمین لالہ کیا۔ تمام عمر رہی اس کی خوب فروغ ادب، تمام عمر رہی اس کی خوب فروغ ادب، رفیع تم کو اسی خون شمس والا کیا، رفیع تم کو اسی خون شمس والا کیا۔ حاضرین، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کے یہ چند ٹوٹے پھوٹے شعر سنے، اور بہت شکریہ آپ کا۔